اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے بے شک بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اہل کتاب لوگ جو تھے حسد بغض ان کے اندر بھی تھا، آج کل ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو تم دنیا میں اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ آگے جو وقت آنا ہے، اگلی جو منزل ہے، اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی ہو سکتی ہے تم سے وہ کرتے رہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے، کوئی دلیل ہے ان کے پاس کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کے اندر تحریفیں کی، آج ہمارے اندر بھی ہو رہی ہیں، قادیانی کر رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے آپ اپنے زور بازو کے ذریعے یا ویسے ہی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اس کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو ہم بھی اسی لسٹ میں آ جائیں گے جو تبدیلیاں کرنے والے ہیں قرآن کے اندر۔ فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہیں، اور نصرانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اور ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہودی کہیں نصرانی حق پر نہیں ہے، نصرانی کہیں یہودی حق پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دونوں یہود و نصارہ یہ تورات پڑھتے ہیں اور تورات کے اندر تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق ہے۔ یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج کل ہماری ایک مثال ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے دیکھ لو دین سے ہٹ کر، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یار یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر آ جائیں تو ایک نیکی کے بدلے اسے سارے گناہ پچھلے بخش دیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ بربادی سے کیا ہے؟ مسجد کو ویران کرنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہ جانا۔ اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مسجد کے اندر اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرے بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں، جسے آپ کہتے ہو کہ کسی کو تنگ کرنا، یا انگلش کا الفاظ ہے ڈسٹرب کرنا کسی کو، کہ کسی کی نماز کے اندر خلل ڈالنا۔ ہماری یہ عادت عام طور پہ ہے، ہم سلام پھیر کے اپنی گفتگو شروع کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں جو کسی کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں یا مسجد میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ مسجد میں ذکر کرنے سے روکنا ہے، جو ہم دنیاوی باتیں مسجد میں شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں سے جانا چاہیے، یہ ڈر کر کہ کہیں اللہ کا خوف ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ دنیاوی باتیں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ خاص طور پہ ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، میں ہوں چاہے آپ ہیں، ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، ان چیز سے بچنا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو جانتے ہیں۔ ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے اور وہ کہاوت بہتر ہے سمجھنے والے کے لیے، کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی ایک، اور وہ وصیت کیا تھی؟ پہلے تو اس نے کہا تھا بیٹا شرک نہیں کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی کہ بیٹا اگر تو نے شرک کرنا ہے تو پھر اس جگہ پر شرک کرنا جو جگہ تیرے رب نے بنائی نہ ہو، زمین کے اس ٹکڑے پر شرک کرنا جو تیرے رب نے نہ بنایا ہو۔ اب لمبی سوچ رکھ کر دیکھیں، کیا کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا ہے جو اللہ نے نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے بیٹا شرک کر، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو میں تجھے روکتا نہیں، لیکن شرک اس جگہ پر کرنا جہاں تیرا رب تجھے دیکھتا نہ۔ تو یہ باتیں اگر دیکھیں تو پھر قرآن کی یہ آیت واضح ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہے، تم جہاں پر بھی جو گناہ بھی کرو گے، جیسا بھی کرو گے، اپنے والدین سے چھپ جاؤ گے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، محلے والوں سے چھپ جاؤ گے، لیکن جہاں پر بھی گناہ کرو گے، کوئی بھی گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا جہاں پر تم نے گناہ کیا ہوگا۔ اور سورۃ زلزال میں ہے کہ زمین اس دن کہے گی کیا ہو گیا انسان کو آج، اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ تم وہ ہاتھ جن سے گناہ کرتے ہو، وہ پاؤں جس کے لیے گناہ کے لیے چل کر جاتے ہو، تمہارے یہ ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جو کچھ تم کرتے ہو قیامت کے دن تمہاری زبان پر مہر ہوگی، تمہارا منہ سے تم بول نہیں سکو گے، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا مکمل وجود تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو لہٰذا جب ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے
یہ ہمیں ایک ٹارگٹ ملا ہے کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر برے عمل کرو گے تو تمہارے اپنے ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اور صحیح عمل قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔